وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وهادينا ومرشدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفریقین من عرب ومن عجم کوئی عبادت دے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ دے جو اللہ تعالیٰ نے چاہیا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا ریت دے ذرات نالوں زیادہ پانی دے قطرات نالوں زیادہ درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات دے سردار حضرت سیدہ آمینہ دلال رحمت کائنات فخر کائنات محبت کائنات الفت کائنات چاہت کائنات بہار کائنات نکھار کائنات سنگھار کائنات زینت بزم کائنات وجہ تخلیق کائنات نور کائنات تنویر کائنات منیر کائنات غمگسار جہاں سیاح لامکاں والی کون و مکاں شمد ویر رب حبیب جگد حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی واسطے آپ دی عقیدہ آل واسطے آپ کے اصحاب واسطے اور صبح قیامت تک آپ دے نال محبت کرن والیاں عشق کرن والیاں پیار کرن والیاں تے اللہ تعالیٰ اپنیاں کروڑاں ارباں خرباں رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرمائے 2022 دے رمضان المبارک دا تیسرا جمعۃ المبارک اور اس مختصر جے وقت اندر جس بات کو آپ حضرات تے گوش گزار کرن دا ارادہ رکھنا یقینی طور تے اس رمضان اندر میں اور تسی احباب عبادات اور ذکر و اذکار صدقہ خیرات دا اہتمام کر رہے ہیں اس بات اندر شک نہیں ہے کہ انسان دے نامہ اعمال اندر ان دی عبادات ان دا ذکر و اذکار ان دا صدقہ خیرات لکھیا جاندہ ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ہر نیکی اور ہر عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوندا جب تک آمینہ دے لال دی نظر عنایت نہ ہو جائے حضور دی نظر ہوئے گی تے ہر عمل قابل قبول ہے اور اگر وہ عمل حضور دی نظر اندر رد کر دیتا گیا ہے تے پھر وہ عمل قبول نہیں
انسان نو مقام شان رفت بلندی درجات اگر ملدے نے تے او بھی حضور دی نظر عنایت نال حاصل ہوندے نے۔ دعا کیتا کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سانو اپنی نظر عنایت عطا فرما دیو، وگرنہ ساڑھے پلے کچھ نہیں ہے۔ پیر صاحب نے فرمایا نا کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ ایویں میری تے لڑائی شروع کیتی ہوئی ہے۔ اس بات دا شکر ادا کریے کہ حضور نے ساڑے عیباں نو چھپایا ہویا ہے، کدی دنیا دے سامنے ظاہر نہیں ہون دیتا۔ تے دعا کرنا، آمین کہنا، ربا سونیا جویں اس دنیا اتے ساڑے عیباں تے پردہ پایا ہے، کل قیامت روز بھی اسی طرح پردہ پا کر کے بہانہ بنا کر کے بخشش کر دینا تے جنت الفردوس عطا فرما دینا۔ بے شک حضور دی نظر ہو جائے تو پھر انسان نو مقام ملتا ہے، شان ملتی ہے۔ دیکھو نا، یہی نظر عنایت اگر حضرت ابو بکر تے ہو جائے تے صدیق اکبر بن جاندے نے، یہی نظر عنایت حضرت عمر تے ہو جائے تے فاروق اعظم بن جاندے نے، یہی نظر عنایت حضرت عثمان تے ہو جائے تے ذو النورین بن جاندے نے، اور یہی عنایت نظر عنایت اگر سیدنا علی المرتضیٰ تے ہو جائے مولا بن جاندے نے، شیر خدا بن جاندے نے، حیدر قرار بن جاندے نے۔ یہ نظر عنایت جدو عطا ہوندی ہے پھر مقام ملتا ہے، پھر شان ملتی ہے، پھر بلندیاں ملدیاں نے، پھر عظمتاں ملدیاں نے، پھر شان و شوکت نال نوازیا جاندہ ہے۔ تو یہی دعا ہے کہ ربا سونیا حضور دی سانو نظر عنایت عطا فرما دے، کیونکہ کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے محبوب دی نظر ہو جائے تے مردہ زندہ ہو جاندے۔ بہرحال اج دے اس مختصر وقت اندر جس بات نو آپ دی نظر کرنا چاہنا، ارادہ داماد رسول خلیفہ رابعہ حضرت ابو تراب قبلہ دل و جاں ولایت باب مدینۃ العلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ بولو مل کر کے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی عظمت اور شان دے حوالے نال چند الفاظ عرض کی تجان، کیونکہ ساڑھے اندر اتنی طاقت نہیں نہ اتنا وقت ہے کہ کما حقہ مولا علی دی عظمت نو بیان کیتا جائے، صرف اپنا نظرانہ پیش کرنا ہے۔ اور آج دا یہ بیان اور آج دی گفتگو حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی نظر اور آپ دی خدمت اندر نظرانہ عقیدت پیش کرنا چاہنا، دعا ہے مولا علی ساڑی حاضری نو قبول فرما لین، ذرا پھر بولو آمین۔ اور آج دی حاضری قبول ہو جائے اور میرے اور آپ سب واسطے ذریعہ نجات بن جائے۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے خبر ملی ہے کہ میرے چچا دے گھر اندر اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے۔ محبوب کائنات علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے، فرمایا چچی اللہ تعالیٰ نے اس گھر دے اندر جو اپنی
نعمت عطا کی تھی تو ذرا مینوں دکھاؤ تو صحیح وہ سونا مکھڑے والا بچہ ذرا میرے سامنے تے کرو۔ آپ فرماندیاں نے بیٹا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ نے بچہ عطا تے کیتا ہے، لیکن گل بڑی عجیب ہے کہ اس نے حالے تک اکھاں نہیں کھولیاں، اجے تک دیکھیا نہیں، اجے تک اکھاں کھول کے نہیں وکھائیاں۔ جدو بات کی تھی تے محبوب مسکرا پے، آہا حضور مسکرا پے، فرمایا چچی اکھاں کھول کے ویکھدا کیویں، پہلے محمد ہجے آیا جو نہیں سی، ہن آ گیا تے ہن دیکھیے ہندا کی ہے، اللہ اکبر دکھاؤ تے نا۔ آپ نے حضرت مولا علی نو اس طرح اپنے بازوؤں تے اٹھا لیا ہے تے اٹھا کر کے نا، ہن توجہ کرنا، حضور نے اٹھا کر کے نا تے اس طرح سمجھے نہیں ہو، ہاں حضور نے اپنا لواب اس طرح لگایا ہے، اکھاں تے لگیا ہے تے مولا علی نے اکھاں کھول لئی ہے۔ فرمایا بیٹا محمد ہجے گڑتی دیتی نہیں ہے۔ آقا فرمایا چچی پھر کی ہویا، میں آ جو گیا۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے گڑتی دین واسطے بھی ہولی بولے ذرا پھر بولو نا، اپنا لواب مولا علی نو گڑتی دیتی ہے، اپنا لواب مولا علی دی اکھاں تے لگایا ہے کہ مولا علی نے اکھاں کھولیاں نے تے پہلا نظارہ کیتا ہے تے وہ دوہا والے مکھڑے دا کیتا ہے۔ آہا اقبال نے بڑی سونی گل کی تھی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر اکھاں کھولیاں نے میرے محبوب دی زیارت کیتی ہے، میرے محبوب دا دیدار کیتا ہے، اور گڑتی بھی آمینہ دے لال دی لئی ہے۔ اللہ نے او علم عطا کیتا ہے، اللہ نے او فہم و فراست عطا کیتی ہے کہ عمر جیسے اتنے سمجھدار صحابی بھی فرماندے نے اگر مسئلہ پوچھنا ہے جیڑا میری عقل اندر نہیں آندا، جیڑے میری سمجھ اندر نہیں آندا، مسئلہ پوچھ رہے تے علی نو بلا کے لے آؤ، علی نو لے آؤ۔ اور ایک دہاڑے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کول ایک عورت آئی ہے جیڑی حاملہ ہوئی ہے زنا دے نال، فیصلہ آیا عمر فیصلہ کرو اس عورت نے زنا کیتا ہے، عورت حاملہ ہو گئی ہے، فیصلہ کی کیتا جائے گا؟ حضرت عمر فرماندے نے انہوں ہلاک کر دیتا جائے، انہوں سنسار کر دیتا جائے، انہوں سزا دیتی جائے۔ اتنی دیر ہوئی ہے مولا علی آ گئے، آہا مولا علی آئے، فرمایا عمر کی فیصلہ کیتا ہے، فرمایا انہوں سنسار کر دیتا جاوے چونکہ انہیں زنا کیتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا عمر اے فیصلہ نہیں ہوئے گا، فیصلہ بدل دیتا جائے گا۔ فرمایا علی کرو فیصلہ کی کرنا ہے، اے نہیں آکھیا
کہ میں فیصلہ کر دیتا ہے علی تو کون ہوں میرا فیصلہ بدلنے والا. ساڈے اتنے حال یہی ہوندا ہے, کوئی بندہ ایک گل کہہ دے نا تو دوجا اندے الٹ گل کہہ دے تو اسی ساری زندگی اپنے دل اندر خار رکھنے ہیں کہ انہیں میرے فیصلے دے خلاف گل کیتی ہے. اور اللہ معاف فرمائے اے ساڑے مولویاں دے شعبے اندر گل بہتی پائی جاتی ہے. کوئی گل کہہ دیتی ہے نا تو غلط منہ چو بیان ہو گیا, مسئلہ بیان غلط ہو گیا ہے تو کسی نے کہہ دیتا مولوی صاحب تسی مسئلہ غلط بیان کیتا ہے تو وہ اپنی انا دا مسئلہ بنا لینا ہے. مسیت چھڑن نو چھڑ دیندا ہے, اپنی گل نہیں بدلدا. کیوں بھائی صاحب مسیت چھڑ دیندے نے پر اپنی گل نہیں بدل دے پاویں غلط ہی ہون. حالانکہ عالم دین دی شان نہیں, انسان ہے عالم دین بھی انسان ہے, منہ جو گل غلط نکل سکتی ہے. حق یہ بندہ ہے کہ اگر کوئی ان دی تصحیح کر دے اور دلیل پیش کر دے کہ حضرت صاحب مولوی صاحب علامہ صاحب قاری صاحب ایک گل تہاڈے کولوں مسئلہ غلط بیان ہو گیا ہے تے تحقیق ہو جان تو بعد انہوں رجوع کر لینا چاہیے. کیوں جی انہوں من لینا چاہیے بھائی ٹھیک ہے میں غلط ہو گیا میرے کو کوئی وڈی گل نہیں. لیکن انا دا مسئلہ اتنا بن جاندہ ہے کہ میں جھوٹا نہیں ہو سکتا کچھ بھی ہو جائے. میں کہنا اج دا کوئی عالم دین کوئی مولوی کتنا بھی علم والا کیوں نہ ہو جائے, علم دا سمندر بھی کیوں نہ ہو جائے, حضرت عمر تو ود تے نہیں نہ سکتا. کیوں جی حضرت عمر تو ود کے علم تے نہیں نہ ہو سکتا. حضرت عمر نے فرمایا اچھا علی اگر میں غلط فیصلہ کیتا ہے تو تسی فیصلہ کرو. واہ سبحان اللہ, مولا علی دا فیصلہ. مولا علی فرمایا عمر گناہ اس عورت نے کیتا ہے, زنات اس عورت نے کیتا ہے, لیکن معصوم بچے دا قصور کیے. اگر انہوں سنسار کرو گے نال بچہ بھی مر جائے گا, بچے دا قصور تے نہیں ہے. فرمایا علی پھر تسی فیصلہ کرو. فرمایا بی بی چلی جا, جدو بچہ پیدا ہوئے گا پھر آ جانا. اور عمر فاروق نے فرمایا ٹھیک ہے چلی جا. آپ نے مخالفت نہیں کی تھی, اختلاف نہیں کیتا. فرمایا علی اگر بلکہ حضرت عمر دے جڑے الفاظ نے سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل نے. فرمایا اگر اج علی نہ ہوندا تے عمر اج ہلاک ہو جا. الفاظ نے فرمایا اگر اج علی نہ ہوندا تے عمر اج ہلاک ہو جاندا, کیونکہ علی دا فیصلہ زیادہ بہتر اور معتبر ہے, میں وہ فیصلہ نہیں کر پایا. اور ان دی وجہ کی ہے کہ میرے محبوب نے اپنا لواب گڑتی دیتی ہے, اور جدے لواب گڑتی ہو جاوے تو ان دا علم دا پھر اندازہ کون لا سکتا ہے. اور جن دے بارے میرا محبوب پیغمبر علیہ السلام فرمان, آقا کائنات علیہ السلام دا فرمان عالی شان ہوئے. محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا فَمَا كُنَّا نَتَّحَدَّثُ عَنَّا عَقْدَا أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے فرمایا اسی آپس سے بات کر رہے ہیں, آپس گفتگو ہو رہی ہے بھئی مدینے دے اندر علم کندہ زیادہ ہے, کیڑا زیادہ علم رکھ دے. فرمایا انا قدا اہل المدینہ علی بن ابی طالب. فرمایا پورے مدینے اندر علی تو ود کے کوئی قاضی نہیں ہے. آئے ہائے, علی تو ود کے قاضی, ہولی بولیا تو ڈر دے ہو, علی تو ود کے کوئی قاضی نہیں ہے. پورے مدینے اندر اگر سب تو زیادہ کوئی فیصلے رکھن دا حق رکھ دائے تو کوئی اور نہیں ہے بلکہ جناب ابو طالب دا بیٹا علی ہے. آئے ہائے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان علی شان کیا خوب آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا. محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا علی
تو تے میرے باپ فرمایا میں حکمت دا شہر ہاں، فرمایا علی میں حکمت دا شہر ہاں، علی تو اس شہر دا دروازہ ہے، حکمت میرے محبوب دی دروازہ مولا علی نے، اور میں تے کیا کرنا، جتنے حکمان نے، جتنے حکمت رکھنے والے، علم رکھنے والے، اونی دیر تک علم پا نہیں سکتے جب تک مولا علی نال تعلق مضبوط جوڑ نہ لین۔ کیوں جی؟ مولا علی نال تعلق جوڑے بغیر کوئی علم والا ہو سکتا ہے؟ حضور نو پہچان سکتا ہے؟ حضور دے علم نو جان سکتا ہے؟ کیونکہ دروازے چ کوئی لنگے گا تے گھر ویکھے گا نا، دروازے چ کوئی لنگے گا تے گھر ویکھے گا نا، تے دروازہ تے مولا علی نے، اور جڑا مولا علی نو چھڈے گا اور مولا علی نال تعلق توڑے گا پھر او حضور تک پہنچ نہیں سکتا۔ کیوں جی؟ غلط تے نہیں کہہ رہے، وہ پھر حضور تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور گولڑا دے پیر نصیر الدین شاہ گولڑوی علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا سونی بات کی تھی، منظر فضائے دگر میں سارا علی کا ہے، مولا علی دی گل ہوئے تے سبحان اللہ ایڈی ٹھلی ہوئے، اے نہیں قابل قبول۔ میں بھی روزے نال جے تسی آکھ دیو نا سی روزے نال بول نہیں سکتے تو بول تے میں بھی روزے نال ہی رہا وا نا، تے تسی مولوی کھپاندے ہو، آپ نہیں کھپدے، پر میں سارے نال کھپانا۔ منظر فضائے دگر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دگر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ بولو علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ، ہم وقت جانے والے علی کے دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے، دل پر ہمارے صرف اجارہ، بولو بولو اجارہ، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، یہ تو محبت دیا گلا نے نا، ایویں فتوے لانا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ، نہیں 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 نہیں، محبت والے بولو، علی نل پیار کرنے والے بولو، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ،
امام ترمذی رحمتullah علیہ جامع ترمذی دے اندر حدیث نقل فرمائی ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یو علی بن ابی طالب انت منی وانا منکا حضور فرما رہے ہیں جامع ترمذی دی حدیث ہے انت منی وانا منکا فرمایا میں علی جو ہاں علی میرے وچوئے اور میں نے یاد آیا چونکہ وقت وہ تھوڑا جا اتنا زیادہ فراوانی دا نہیں سی اور جناب ابو طالب دے آپ نے چونکہ اپنے بیٹے نو کسی نے کیا کہ اسی کفالت کرانگے تے سانو دے دیو تے آپ نے فرمایا چلو لے جاؤ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام آئے فرمایا چچا میں بھی آپ دے کے بیٹے دی کفالت کرنا چاہنا پالنا چاہنا جناب ابو طالب فرماندے نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسی جنہوں مرضی لے جاؤ جنہوں مرضی لے جاؤ جدہ جی کرتا ہے لے جاؤ تو حضور نے فرمایا چل علی چلیے علی آجو چلیے اور کیا بات ہے سبحان اللہ میں قربان جاواں ان دی عظمت اور مقام دا کیا کہنا جنہیں تربیت پائی ہے تو میرے نبی دی گود اندر پائی تے بیوی ملیے تے او ملیے کہ سیدہ تو نسائی اہل الجنہ جیڑی جنت دی عورتاں دی سردار ہے اور پتر ملے نے تے او ملے نے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ جنت نوجوانہ دے سردار نے آہا ایک دہاڑے نا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آ رہے نے تے سامنے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے مولا علی ادھر آ رہے صدیق اکبر ادھر آ رہے نے دیکھیا علی نو تے صدیق مسکران لگ پئے نے تسی بھی مسکراؤ صحابہ مسکران تے مسکرانا بھی سنت بن جائے گا صدیق اکبر مسکرا رہے نے مولا علی نے دیکھیا فرمایا صدیق مسکرا کیوں رہے ہو اور صدیق کیوں نہ مسکرائے میرے محبوب کا فرمانے فرمایا لا یحب علی منافق ولا یبغض مومن فرمایا علی مومن تیرے نال پیار رکھ دائے منافق تیرے نال بغض رکھ دائے اے ایمان چیک کرن دی قسمتی ہے حضور نے پیمانہ دیتا ہے چیک کرن راستے فرمایا جیڑا تے علی نال پیار کرے سمجھ لو یہ پکا مومن ہے تے جیڑا بغض رکھے مولا علی دی گل ہوئے تے خوش ہو جاوے کھلکھلا جاوے تے سمجھ جاؤ اے مومن ہے تے علی دا ذکر ہوئے تے منہ تے 12 بج جان تے سمجھ جاؤ اے پکا منافق سیدنا صدیق اکبر مولا علی نو دیکھ کے بولو نا یار مسکرا رہے مولا علی فرماندے نے صدیق مسکرا کیوں رہے ہو مسکران دی وجہ کیا ہے فرمایا علی میں حضور کو لو سنے آقا فرما رہے سن اللہ نے منو حوضے کو سر عطا کیتا ہے اور حوضے کو سر تے میں کھڑا ہوانگا اتھے علی بھی ہوئے گا فرمایا ابو بکر علی میرے حوض دا پانی بن رہا ہوئے گا آہا محبت علی ہوئے گی تو پھر حضور دے حوض تو پانی میں لبنا دے
صدیق فرماندے نے آقا نے فرمایا علی میرے ہوش تے کھلوتا ہوئے گا اور میں علی نو آکھاں گا علی میرے امتیاں نو پانی پلا، علی پانی پلا رہا ہوئے گا۔ اے بات صدیق نے سنائی ہے، سن کر کے مولا علی بھی مسکرا پے، مولا علی بھی مسکرا پے۔ صدیق فرماتے ہیں علی ہن تسی کیوں مسکرائے ہو؟ میرے مسکران دی وجہ پوچھی ہے، ہن تسی کیوں مسکرائے ہو؟ مولا علی فرماندے نے صدیق آقا نے فرمایا ہے علی پانی بن رہا ہوئے گا اور مینوں آقا نے فرمایا ہے علی پانی تے تو بننا ہے پر پلانا اونوں اے جڑا صدیق نال پیار کرتا ہوئے گا۔ پانی پلانا اونوں جڑا صدیق نال پیار کرتا ہوئے گا۔ یہ صحابہ دی محبت ہے، یہ صحابہ دا آپس اندر پیار ہے۔ ایویں لوگ آکھ دینے کہ تفریق سی، صحابہ ایک دوجے نال بغض رکھ دے سن، صحابہ ایک دوجے نال پیار نہیں کر دے سن۔ میں کیا ظالمہ تینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں صحابہ اندر پیار کتنا سی۔ اور اے حدیث بھی توجہ فرماؤ، اے بھی جامع ترمذی دی حدیث ہے اور اس حدیث سے راوی کوئی اور نہیں ہے، مولا علی آپ اس حدیث سے راوی ہیں۔ ہولی بولے ہو مولا علی آپ اس حدیث سے راوی نے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر تے رحم فرما، زوجنی ابنتہ، اللہ ابو بکر تے رحم فرما کیونکہ بیٹی ابو بکر دیئے اور بیوی محمد الرسول اللہ دیئے۔ سبحان اللہ، یہ ام المؤمنین وحملنی الى دار الحجرہ، اللہ ابو بکر نے میرے نال ہجرت کی تیئے، انہو تیرا ہم فرما۔ اور اگے فرمایا رحم اللہ عمر یقول الحق وإن کان مرا، اللہ عمر تیرا ہم فرما، عمر جتے بھی ہندے حق اتری چلا جاندہ ہے۔ حق عمر دے نال ہندے، جدر عمر جاندہ ہے حق نال نال ہندے۔ اور اگے فرمایا رحم اللہ عثمان تستحیی الملائکہ، اللہ عثمان دے رحم فرما جتے کولو آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دے۔ اور اگے فرمایا رحم اللہ علی، اللہ علی تے رحم فرما، اللہم ادر الحق معو حیث دارا، اللہ علی تے رحم فرما، علی اوئے جدو بھی گل کردائے حق دی گل کردائے۔ ہن زبان مبارک مولا علی دیئے تے عظمت سارے صحابہ دی بیان ہو رہی ہے۔ یہ بغض تیرے دل اندر ہو سکتا ہے، صحابہ دے دل اندر کدی بغض نہیں سی ایک دوجے دے بارے اندر، صحابہ ایک دوجے نال پیار کر دے، محبت کر دے، عقیدت رکھ دے۔ اور شاعر نے بڑی سونی گل کی تھی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، مینوں یقین ہے اس مسجد جننے بیٹھے ہو سارے مولا علی نال محبت کرنے والے بیٹھے ہو، کیونکہ سنی او سنی ہوندا ہی نہیں جڑا مولا علی نال پیار نہ کرے، جڑا اہل بیت نال محبت نہ کرے۔ ایک طبقہ ہے جڑا صحابہ دی گل کردا ہے اہل بیت دا منکر ہے، ایک طبقہ ہے اہل بیت دی گل کردا ہے صحابہ دا منکر ہے،
وحد دنیا اندر سنی مسلک ایسا ہے جڑا صحابہ دی گل ہوئے تاں بھی خوش ہو جاندا ہے، اہل بیت دی گل ہوئے تاں بھی خوش ہو جاندا ہے۔ سارے اہل بیت نال محبت کرنے والے بیٹھے ہو اور اے ترانہ سب نے مل کے پڑھنا ہے، مولا علی انہوں پسند کر لین، مولا علی قبول کر لین، ساڑھے سارے آندہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اہلین اہلین نظر کی آنکھ کا تارا، گونج پیدا ہوئے گی تو چس آ جائے گی۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا، اگلے وفا کے دل کا سہارا، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، میں نے کبھی جو رو کے پکارا، گونج پیدا ہو جائے، میں نے کبھی جو رو کے پکارا، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دل، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دل، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا۔ اور اے شیر تے جھوم جانا لائے، محبت والے اتھے چپ نہیں رہ سکتے۔ کعبہ کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، حضرت نے مسکرا کے پکارا، آقا نے مسکرا کے پکارا، علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا۔ بے شک ساڑھے ایمان دا حصہ اہل بیت دی عقیدت اور محبت ہے، مولا علی نال محبت ساڑھے ایمان دا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سنے ہے سنائے ہے اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا